نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان 5 فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ حکم میں وجوب کا درجہ حنفیہ کے نزدیک رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ جماعت کو چھوڑ دینے پر کچھ وعیدیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جماعت کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت مرض میں، جب کہ آپ کو چلنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا تھا، اور جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دینے والا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت غصہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دے تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جماعت کی نماز کو صرف وہی شخص چھوڑتا تھا جو منافق ہوتا تھا یا پھر بیمار ہوا کرتا تھا۔ ان 2 اعذار کے علاوہ کسی وجہ سے بھی جماعت کی نماز کو کوئی شخص نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی جماعت کی پابندی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت کی نماز وہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بندہ اکیلے نماز پڑھے تو 1 اجر ملتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت 27 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے 1 آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ بہتر ہے، اور جس قدر فرمایا جماعت زیادہ ہوتی جائے گی اسی قدر اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو جماعت جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سارے کا سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ جماعت کی انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی دیر بیٹھتا ہے وہ سارا وقت اس کا نماز کے اندر شمار فرما دیتے ہیں۔ اب اگر بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جماعت کو ترک کرنا چھوڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غافل قرار دیا ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ اتنا ناپسند ہے اللہ رب العزت کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں پر مہر لگا دے اور غافلین کے اندر ان کو شمار کر دے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، پھر میں ان لوگوں کے وہاں جاؤں
کہ جو بلا عذر اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے چھوڑ دینے والوں پر آپ کتنے ناراض ہوا کرتے تھے۔ احیاء العلوم ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اگر ان کی ایک وقت کی جماعت کی نماز چھوٹ جاتی تھی وہ اتنا اس کو مصیبت سمجھا کرتے تھے کہ 7 دن تک ماتم اور سوگ کے اندر رہا کرتے تھے۔ ان کو اتنا دکھ اور افسوس ہوتا تھا کہ میری ایک نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے۔ اور آج ہم لوگ اندازہ لگا لیں کہ ہم جماعت کی نماز کے ساتھ کتنی لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ادھر جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جماعت کی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ سستی اور غفلت کر لیتے ہیں کہ پہلے اپنا یہ کام نمٹا لوں، ابھی نماز کا تو وقت باقی ہے نا، پھر نماز پڑھ لوں گا۔ یہ نماز کی جماعت کی اہمیت کو ہلکا سمجھنے والی بات ہے، جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی فضیلت، کتنی تاکید اور چھوڑنے والوں پر کتنی وعید فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کی نماز کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔